اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غوث العالم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے 639ویں عرس مبارک کے موقع پر دا ہلز ہال اینڈ بنکویٹ کاغولین بلیغ ویشس میں جس نورانی محفل کا اہتمام کیا گیا تھا، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ اس وقت ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. مہمان خاص شہنشاہ خطابت حضور غازی ملت حضرت علامہ مولانا سید ہاشمی میاں اشرف الجیلانی دامت برکاتہم علیہ رہے، اور تاج العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ قاری سید نورانی اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم علیہ کی بھی شرکت رہی. یہ پروگرام اشرفی چشتی ایسوسی ایشن کی جانب سے اور بلیغ کاغولین مساجد کے تعاون سے انعقاد پذیر تھا. باضابطہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. باغور و ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. بعد ازاں فردن فردن اہل بستی نے اس طرح بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضری دی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كن. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مغتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان في الكرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. مختار کائنات ساداتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں، مختار کائنات ساداتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، خالی در رسول سے لوٹا کوئی نہیں، میرے رسول پاک جیسا کوئی نہیں، میرے رسول پاک جیسا کوئی نہیں۔ ناظرین، ہم اپنا سارا وقت کسی نہ کسی مصروفیات میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے قیمتی وقت وہی ہے جو اللہ اور اس کی رسول کی یاد میں گزارا جائے، اس لیے کہ ذکر الہی زندگی ہے اور ذکر الہی سے غافل رہنا موت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ دو الفاظ، محبت اور مودت۔ ناظرین، محبت اس لفظ میں محبت میں جذبات کا پہلو زیادہ غالب ہوتا ہے، اور یہ کبھی کبھی وقتی یا جذباتی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، اور مودت محبت سے زیادہ پختہ اور دیر پا تعلق کو کہتے ہیں، جس میں خلوص، وفاداری، قربت اور خیر خواہی شامل ہے۔ تاج العلومہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری سید نورانی اشرفی الجیلانی دامت برکاتہ عالیہ نے اپنا بیان انہی دو الفاظ یعنی محبت اور مودت کے حوالے سے بات کی۔ بہت پہلے جب میں آیا تھا یہاں تو ایک نعت پاک لوگوں نے بہت پسند کی تھی، آج بھی پسند کرتے ہیں اور اسے پڑھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے، بس اسی سے سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، حضور غازی ملت تشریف فرما ہے۔ بے قراری تھی نیند آ گئی، بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب ان کا نام آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب ان کا نام آ گیا، بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب ان کا نام آ گیا، ذکر احمد ذکر احمد ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا۔
اور یہ شعر میلاد کو ذہن میں رکھیں، حضور کی آمد کے لمحے کو، جس کے بارے میں ہمارے امام نے کہا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. تو وہ دل افروز ساعت کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر دیکھیں کہ وہ مہک وہ چمک وہ دمک جس پہ قربا ہو جن و ملک، وہ مہک وہ چمک وہ دمک جس پہ قربا ہو جن و ملک. آمینہ کیوں آمینہ کیوں آمینہ کیوں بلائیں نہ لیں، گھر میں حسن تمام آ گیا، آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے، کس طرح میرے کام آ گیا. اور یہ شعر بھی بطور خاص ہے. اکثر حضور والد صاحب قبلہ کی تقریر میں یہ واقعہ میں سنتا آیا ہوں اور بہت اچھا لگتا بھی ہے سننے میں. بس اس واقعے کے تناظر میں یہ دو مصرے کہیں، توجہ چاہوں گا کہ جب عمر ابن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے، جب عمر ابن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے، دو جہاں کی دو جہاں کی دو جہاں کی ملی نعمتیں، دل میں جب احترام آ گیا، آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے، کس طرح میرے کام آ گیا. اور یہ عقیدے کی زبان ہے. مفتی صاحب دیکھیے گا اور مولانا امام حسین لکھیہ صاحب بالکل توجہ کے ساتھ یہ شعر عقیدے کی عکاسی کرتا ہوا کہ فرش والے پڑھیں جھوم کر، عرش والے کہیں لب بلب، فرش والے پڑھیں جھوم کر، عرش والے کہیں لب بلب، مصطفیٰ جان رحمت پہ جب مومنوں کا سلام آ گیا، آ گیا ذکر احمد سکون. ذکر احمد سکون کے لیے ہے، کس طرح میرے کام آ گیا. آخری شعر سن لیں. ہے تو یہ بھی نعت ہی کا شعر لیکن منقبت کے رنگ میں بالکل ڈوبا ہوا ہے. توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کہ وہ مدینے سے پھوٹی کرن آئی سنجر سے اجمیر کو. توجہ کہ وہ مدینے سے پھوٹی کرن آئی سنجر سے اجمیر کو، ہر طرف میں کدے کھل گئے، ہر طرف میں کدے کھل گئے، سب کے ہاتھوں میں جام آ گیا، آ گیا ہر طرف میں کدے کھل گئے، خانقاہی نظام آ گیا، ذکر احمد سکون کے لیے. پھر سنیے گا کہ وہ مدینے سے
سیکوینس پہ توجہ چاہوں گا، سیکوینس پہ، کہ وہ مدینے سے پھوٹی کرن آئی سنجر سے اجمیر کو، ہر طرف میں کدے کھل گئے، خانقاہی نظام آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے، کس طرح میرے کام آ گیا. سبحان اللہ. دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں. اور بڑا نازک مقطع ہے، اس لیے پہلے مصرے پہ کوئی رزلٹ مت نکالیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ پہلا مصرع سنیں اور کہیں یہ کیا، یہ کیسی تمنا ہے. کیونکہ پہلے مصرے کا عطف دوسرے مصرے پہ ہے، اور دونوں کے بیچ میں حرف عطف اور ہے، اور یہی اور قابل غور ہے. اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے. تو آپ جو ہے تو صرف ایسا نہ ہو کہ ایک ہی حصے کو سن کے کوئی نتیجہ نکالے، دوسرے حصے کا انتظار کیجیے گا. توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا تمنا دیکھیے کیسی ہے کہ نور محشر میں اٹھے سرا، بیڑیا ہو پڑی پاؤں میرے، نور محشر میں اٹھے سرا، بیڑیا ہو پڑی پاؤں میرے، اور آقا اور آقا اور آقا کہیں چھوڑ دو، یہ تو میرا غلام آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بس صرف 5 منٹ. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک کا ارشاد والا شان ہے. اور یقین جانیں اگر آپ نے ترجمہ غور سے سن لیا تو پھر کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. وقت چاہے جتنا کم ہو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی اور بہترین ترجمانی بھی ہوگی. ارشاد ربانی ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے، اچھے کام کیے، نیک کام کیے، ان قریب اللہ پاک ان کے لیے ود فرما دے گا، یعنی ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں عطا فرما دے گا. یاد رکھیے گا کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں بالکل حاشیے پر گفتگو کروں گا، متن پہ بھی آنے کا وقت نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے محبت. کیا ہوتی ہے؟ Each and everybody knows the meanings of محبت. If you translate into English, that is called love. انگریزی ایسی زبان ہے کہ محبت کے لیے بھی لو ہے، مودت کے لیے بھی لو ہے، عشق کے لیے بھی لو ہے. جیسے چاچا ہو تب بھی انکل، ماموں ہو تب بھی انکل، خالو ہو تب بھی انکل، پھپھا ہو تب بھی انکل. مگر عربی زبان اور یہ اس کا اعجاز ہے کہ اونٹ اگر 1 سال کا ہے تو نام اس کا یہ ہے، 2 سال کا ہے تو نام یہ ہے، 3 سال کا ہے تو نام یہ ہے. یہ اس کی بلاغت ہے، فصاحت. تو ایک چیز ہوتی ہے محبت. کیا ہوتی ہے؟ محبت. اور ایک چیز ہوتی ہے مودت. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. محبت آپ کے پاس ہے
لیکن جب تک آپ ظاہر نہیں کریں گے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو محبت ہے کہ نہیں. کسی فرد سے, کسی شخص سے, if you love anyone but you don't show your love towards him, so it means you are hiding your love. But if you show your love, that means you have a muwaddat. تو محبت اور ہے, مودت اور ہے, حب اور ہے, ود اور ہے. اس کو یوں بھی سمجھیں, منطقی نقطہ نظر سے دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر محبت میں مودت ہے. ہر محبت مودت نہیں, سوری, مگر ہر مودت میں محبت ہے. ہر ود میں حب ہے لیکن ہر حب میں ود نہیں ہے. اللہ پاک ان نیک بندوں کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے. Those who have done good deeds, those who serve the humanity, those who believe on the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, those who have done a good deeds, amal salih in their whole life, once the day will come that Allah subhanahu wa ta'ala will make him the beloved of all universe. تو مودت اس کی قسمت ہے جسے محب نہیں محبوب بنایا جاتا ہے, جسے لور نہیں بیلوڈ بنایا جاتا ہے, جسے چاہنے والا نہیں خود چاہت بنایا جاتا ہے. تاریخ گواہ ہے, دشت کربلا ہے, اس نے فیصلہ کر دیا کہ مودت کیا ہے, محبت کیا ہے. جن کے دلوں میں صرف محبت تھی, مودت کا وہ جذبہ نہیں تھا, محبت تھی, انہوں نے کچھ اور فیصلہ کیا. اور جن کے دلوں میں مودت تھی انہوں نے شب عاشور میں بھی حسین کا دامن نہ چھوڑا. The history I witnessed when Sayyidina Imam Hussain started to give lecture amongst his lovers who were the company in the battle of Karbala, and he said, "Oh my beloveds, oh my obedience, oh my followers, I am giving you the permission to go wherever. I will never ever ask you any time. And in the day of judgment in front of Holy Prophet ﷺ, inshallah, I will support you, I will help you. But you have children in your family. You have kids in your family. You have a wife, you have a mother, father. So why are you staying with me for suicide? Go and stay. Go back to your home. I'm forgiving you. میں تمہیں معاف کر رہا ہوں, جہاں چاہو چلے جاؤ. آج کے اگر مرید ہوتے, if you don't mind, I can tell you, کہتے wow, what a wonderful peer. He's giving us the permission to leave in the battle of Karbala, so we don't need to participate in the battle. Okay, we have to save our life and go back to home. مگر قربان جاؤ حبیب ابن مظاہر کے کردار پر, قربان جاؤ زہیر بن قین کے کردار پر, قربان جاؤ عبداللہ ابن عمیر کے کردار پر, قربان جاؤ بنی اوشجا کے جوانوں پر, قربان جاؤ حضرت عباس کے بھائیوں پر, قربان جاؤ برادران جابر پر, قربان جاؤ بنی طے کے نوجوانوں پر, قربان جاؤ ان 72 نفوس قدسیہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا, اے حسین, اے حسین, ہمیں اگر آپ کو چھوڑنا ہوتا تو ہم کب کا چھوڑ چکے ہوتے, لیکن اب تو ہم سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں. ہم نے آپ سے محبت نہیں مودت کا وعدہ کیا. رب کعبہ کی عزت کی قسم, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیئیں گے بھی تیرے ساتھ, مریں گے بھی تیرے ساتھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان کربلا, فیضان کربلا. وہی مودت کا تاج جب ائمہ طاہرین کو ملا تو اپنے وقت کے بڑے بڑے خلفاء ان کے سامنے سر جھکانے لگے. اسی مودت کا تاج جب غوث اعظم کو ملا
تو قدمی ہاتھی اعلیٰ رغبت کل ولی اللہ کہنے والے ہو گئے. اسی مودت کا تاج لگا کر جب غریب نواز بھارت میں آئے تو پورے بھارت کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. اور یہ مودت ہی تھی. محبت تو کہتی تھی اشرف تخت پہ تو بیٹھا ہے. You are the king of Simnan. You have a crown on your head. You are entitled to do order whatever. Why are you rejecting your kingdom? Why are you giving up? Why are you going? You have a mother, you have a brother, you have a lot of murids and disciples in the city of Simnan, but you are still thinking to leave, still thinking to give up. Why? محبت کہہ رہی ہے اشرف don't give up. مگر مودت کہہ رہی ہے کہ سمنان کا تخت چھوڑوں گا تبھی تو جہان کا سلطان بنوں گا. We are so fortunate that we are celebrating the Urs of Makhdoom Sultan Sayyid Ashraf Jahangir Simnani under the banner of Ashrafi Chishti Association and the people of Mauritius. You are so کتنی اچھی قسمت والے لوگ ہو کہ اہل مودت کا ذکر کرنے بیٹھے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں ایسی ہی محبت و مودت کو باقی رکھے. اسی مودت کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کروایا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبت کی بات نہیں مودت کی بات کروائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. ناظرین اس وقت آپ دا ہلز ہال اینڈ بینکویٹ کارولین بلیغ ویشس میں منعقدہ نورانی محفل کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور میرا اہل بیت. یعنی قرآن میں ہدایت اور روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور اہل بیت میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان کے بارے میں میرا حق ادا کرو. یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے تھامنا امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. محفل کے خاص مہمان شہنشاہ خطابت حضور غازی ملت حضرت علامہ مولانا سید ہاشمی میاں اشرف الجینانی دامت برکاتہم عالیہ نے اسی کو اپنے موضوع کا خطاب بنایا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. سبحان اللہ. صدق اللہ. سبحان اللہ. صدق اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. میں نے کہا تھا کہ جب کوئی بڑا کارخانہ بناتا ہے، مل بناتا ہے، فیکٹری، یا اپنی ملک کو فریڈم دلانے میں سیکریفائز کرتا ہے، فادر آف دی نیشن بن جاتا ہے، اور ملک آزاد ہو جاتا ہے، اپنی گورنمنٹ بن جاتی ہے، جیسے موریشس آج آزاد ہے، تو ایک فکر ہوتی ہے کہ یہ آزادی سیف رہے گی، میرا ملک چلتا رہے گا،
کارخانہ بنایا ہے تو یہ میرا جو کارخانہ ہے، میرا مل ہے، فیکٹری میرے بعد برباد تو نہیں ہو جائے گی، ڈسٹرائے تو نہیں ہو جائے گی، ختم تو نہیں ہو جائے گی. فکر. میں نے یونیورسٹی بنایا، یہ یونیورسٹی بن تو گئی ہے لیکن میرے بعد کنٹینیو رہے گی نہیں، چلتی رہے گی کہ نہیں، اسٹوڈنٹس آتے رہیں گے کہ نہیں، ایجوکیشن ہوگی کہ نہیں. ایک فکر. میرے رسول نے جب امت بنا لیا، مکہ کی سیکریفائسز کے بعد مدینے میں ایک اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی، اور پاور came in the hand of holy prophet. تو اب حضور کو فکر نہیں ہوگی کہ میرے بعد کیا ہوگا. آفٹر می مس گائیڈ تو نہیں ہو جائے گی، میری امت گڑبڑا تو نہیں جائے گی، میری امت گمراہ تو نہیں ہو جائے گی، میری امت مس گائیڈڈ تو نہیں ہو جائے گی. تو کیا کر کے گئے؟ ڈونٹ وری، اے میری امت، میں تم کو لاوارث نہیں چھوڑ رہا ہوں. آئی ایم گیونگ یو ٹو ویٹی تھنگ. ترکتو فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیز دے رہا ہوں، ایک ہے قرآن، دوسری میری فیملی اہل بیت. دونوں کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑا ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. گارنٹی ہے، نیور مس گائیڈ. گارنٹی ہے کہ گمراہ نہیں ہوگا. کون؟ ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت. تو اب اگر کہیں کوئی گمراہ مل جائے تو جھگڑا مت کرنا، جھگڑا اچھا نہیں ہوتا. مار پیٹ مت کرنا، بری بات ہے. سمجھ جانا کہ یا تو قرآن سے یہ ٹکرایا ہے یا اہل بیت سے پنگا لیا ہے. اب آئیے، فیملی نے، رسول پاک کی فیملی میں 5 جو ہیں نمایاں ہیں، ہم جنہیں پنجتن پاک، پنج 5، تن لوگ، پاک کیریکٹر، پنجتن پاک. نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن، اہل بیت. کئی لوگوں کے پاس یہ پنجتن ہے، لیکن سنیوں کی قسمت دیکھو، ہمارے پاس ڈبل پنجتن ہے. سنگل پنجتن نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن. کہاں سے ملے؟ گھر سے، نبی کے گھر سے، اور نبی کے در سے. نبی، صدیق، فاروق، عثمان، علی، پنجتن. نبی کے گھر سے جو پنجتن ملے ان میں نبی تو ہی ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، 4. اور جو در سے ملے ہیں وہ بھی 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. تو ہم لوگ ڈبل پنجتنی ہیں. لہذا سنگل پنجتنیوں ہماری ریسپیکٹ کرو، ہم ڈبل پنجتنی ہیں. اس موقع پر مولانا جو پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ یاد رکھو، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن. نبی، صدیق، فاروق، عثمان، علی، پنجتن. جب دونوں پنجتن پر میں نظر ڈالتا ہوں تو مولا علی
آپ کی قسمت پہ ناز ہے. کتنے بے مثال ہو, کتنے لاجواب ہو, کتنے میچلیس ہو, کتنا ایکسٹراڈنری پرسنالٹی ہو کہ اس پنجتن میں بھی علی, اس پنجتن میں بھی علی. یہ علی ہی کچھ عجیب ذات ہے. نام علی, پوزیشن علی, درجہ علی, پوزیشن علی. سب گھر میں پیدا ہوتے ہیں, ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں. مولا علی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا جملہ ہے اس کے, یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد, مدر آف حضرت علی, وائف آف جناب ابو طالب, کعبے میں طواف کر رہی تھی, کعبے کا چکر لگا رہی تھی. وہ طواف کرتے ہیں نا, وہ دوسرا یا تیسرا چوتھا چکر تھا. سڈنلی شی فیلٹ لیبر پین. واٹ ٹو ڈو؟ عورت مرد سب حرم میں ہیں, کعبے میں ہیں, مطاف میں, اوپن ایریا. لیبر پین اسٹارٹیڈ ڈیلیوری, امیڈیٹ ڈیلیوری. واٹ ٹو ڈو؟ نہ دیکھا یہ نہ دیکھا وہ, سیدھے ڈور آف کعبہ اوپن اینڈ انٹرڈ انٹو کعبہ. جناب فاطمہ بنت اسد نے کعبے کا دروازہ کھولا, اندر چلی گئی. کس کی ہمت ہے جو روک لے؟ کیا بات ہے. متولی کعبہ جناب ابو طالب کی حرم محترم, علی مرتضیٰ کی والدہ محترمہ. کس کی جرت ہے جو روک لے؟ چیف ٹرسٹی آف کعبہ کی بیوی, چیف ٹرسٹی آف کعبہ کی بیوی, قریش کے سردار کی بیوی. کیا بات ہے. اندر گئی اور وہیں مولا علی کا جنم ہوا. بھارتی بھاشا میں کعبہ جنم بھوم ہے. مولا علی کی جنم بھوم ہے, پلیس آف برتھ. تھوڑی دیر کے بعد جب نارمل ہوئی تو دیکھا بیٹا کپڑے میں لپیٹا, گود میں سمیٹا اور لے کے باہر آ گئی. مگر جب نظر پڑی تو دیکھا یار سب کچھ تو اچھا ہے, بیٹا ہے, کعبے میں پیدا ہوا ہے, مگر بلائنڈ ہے, اندھا ہے, کلوز آئیز. تو عورتوں کی ایک عادت ہے, کوئی بات ان کو لگ جائے تو وہ سبھی سے کہنے لگتی ہیں, ایک سے کہہ کر سیٹسفائی نہیں ہوتی, دو چار سے. اب دیکھا کہ بیٹا ہے, اندھا ہے, بلائنڈ ہے. اوہ بلائنڈ ہے, اگر آنکھ والا ہوتا. گھر گئی تو جناب ابو طالب نے دیکھا بیٹے کو, ان سے بھی شکایت کی, دیکھیے نا سب کچھ اچھا ہے مگر بلائنڈ ہے. جناب ابو طالب نے کہا تو آنکھ دیکھ رہی ہے, چہرہ دیکھ, فیس. ایسا لگتا ہے کہ جنت کی بہاریں سما گئی ہوں. The paradise came on the face of Mola Ali. Look at his face. تسلی, ڈونٹ وری. ارے بلائنڈ ہے تو اچھا ہے, گناہ نہیں دیکھے گا. بلائنڈ ہے تو اچھا ہے, سیف رہے گا, بری بری چیز دیکھے گا نہیں, گناہوں سے بچے گا. تسلی.
इतने में अब्बास को पता चला कि भतीजा पैदा हुआ है। वो पहुँचे, हाँ कहाँ है अली, कहाँ है भाई, देखो अंधा पैदा हुआ, उनसे भी अंधा। अब हर एक से शिकायत कर रही है अंधा पैदा हुआ। और जो देख रहा है पेशानी, माथा, फोरहेड, ऐसा लगता है कि ये फोरहेड बता रहा है कि उम्मत का हेड बनेगा। धीरे धीरे, होले होले, स्लोली स्लोली ये खबर मुस्तफ़ा जाने रहमत तक पहुंची। नबी करीम ने सुना कि अली पैदा हुए, अपने घर से चल पड़े। चची जान, माय बिलवेड आंटी, वेयर इज अली? वहां भी जो मोहम्मद, तुम्हारा भाई तो पैदा हुआ है लेकिन अंधा है, ब्लाइंड है। ध्यान देना, मेरे नबी ने कहा चची जान ये चाहे जैसा हो मेरा है। कभी देखा नहीं और कहा मेरा है। हिस्ट्री आई विटनेस, तारीख में है, इतिहास में गवाह है कि जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने अली इब्ने अबी तालिब को अपनी गोद से निकालकर नबी को दिया, प्रॉफिट को दिया, अली ने आंखें खोल दी। अब गौर करें, काबे में पैदा हुए तो काबा देखने के लिए आंख नहीं खोला, माँ को देखने के लिए आंख नहीं खोला, बाप को देखने के लिए नहीं खोला, ताया को देखने के लिए आंख नहीं खोला, चाचा को देखने के लिए आंख नहीं खोला, और नबी आए। क्या मतलब? वो बचपन ही में बता रहे हैं कि बच्चे पैदा होते हैं सभी के लिए, हम पैदा होते हैं सभी के लिए, अली पैदा हुआ है सिर्फ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ान मखदूम अशरफ, नारे तकबीर। हम लोग कितना जोश है, जज्बा है, स्पिरिट है, कैसे भी पैसा जमा हो जाए, हज का वीज़ा मिल जाए या उम्रा का वीज़ा मिल जाए और काबा जा कर के देखें, काबे का जलवा देखें, मुताफ देखें, मकाम इब्राहिम देखें, हतीम देखें। वी लव स्टीमली। इसके लिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख खर्च होता, होने दो। और मैं मौला अली से पूछ रहा हूं, आपको तो फ्री में चांस मिला था काबा देखने को, आप तो अंदर पैदा हुए, आंख बंद कर क्यों की? वाई यू क्लोज योर आईज? हम आपके गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम हैं, लाखों रुपया खर्च करके काबा में जाते हैं और का देख के आते हैं? काबे का बाहरी हिस्सा, हतीम, मकाम इब्राहिम, रुकने यमनी और रुकने शामी देख करके आते, हजरे असवद। अंदर कौन जाता? और आप तो अंदर ही पैदा हुए थे, सिर्फ आंख खोल लेते, असली काबा देख लेते। आपके गुलाम तो पैसा खर्च करके काबा देखने जाते, आपने काबे में पैदा होकर भी काबा न देखा। जानते हो वजह क्या है? हाशमी समाज। आज जिस काबा को देखने तुम जाते हो वो और है, मैं जिस काबे में पैदा हुआ वो और है। उस काबे के अंदर 360, अगर मैं आँख खोलता तो सिर्फ काबा ही नहीं, बुतों पर नजर पड़ जाती
اور میں علی ہوں علی بتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، بتوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اب آؤ، باپ آیا آنکھ نہیں کھولا، ماں سامنے ہے آنکھ نہیں کھولا، انکل آئے تو آنکھ نہیں کھولا، انتظار ہے کہ نبی آئے۔ عمر کیا ہے؟ 1 ہفتے کی، 3 دن کی عمر ہے، 4 دن کے رہے ہوں گے۔ 4 دن کا علی نبی کا انتظار کر رہا ہے۔ ان کو کس نے بتایا کہ محمد عربی اللہ کے نبی ہیں؟ میں بتاؤں گا، جب علی پیدا ہوئے ہیں تو رسول نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ محمد از پروفٹ آف اللہ، پتا تھا؟ ان کے دوست ابو بکر صدیق کو نہیں معلوم، ان کی بیوی حضرت خدیجہ کو نہیں معلوم، سارے صحابہ کو پتا چلا جب نبی 40 سال کے ہو گئے۔ And he declared that I am messenger of Allah. Say la ilaha illallah. کب لوگوں نے جانا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو صحابہ نے اعلان کے بعد جانا کہ رسول ہیں۔ میرا علی اعلان سے پہلے پہچانتا ہے کہ نبی ہے۔ جب بچپن میں معرفت کا عالم یہ ہے تو جوانی میں معرفت کا عالم کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، اب علی مرتضیٰ جوان ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب مکہ چھوڑنا ہے اور مدینے جانا۔ یو نو ویری ویل، سڈنلی آرڈر آف اللہ، او ہولی پرافٹ، leave Makkah and go to Medina immediate, this right now، راتوں رات ہی میں نکل جاؤ۔ I unable to understand the mystery of night۔ یہ کیا ہے یار؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے پروفٹ کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے تو راتوں رات۔ وہ معراج کی رات مکان سے لا مکان لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات اور رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، رات اور رات۔ اور جب ہجرت کی بات آئی تو رات اور رات، وہاں جبریل کا ساتھ، یہاں صدیق اکبر کا ساتھ۔ تو نبی کریم نے کہا کہ اے علی، تم میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، یہ امانتیں ہیں کافروں نے میرے پاس جمع کی ہیں، جو ڈس بلیورز ہیں، میرے اوپن اینیمی ہیں، مگر وہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اپنا سب مال روپیہ پیسہ میرے پاس ڈپازٹ کیا ہے، یہ سب کو دے دینا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے راتوں رات نکلنا ہے۔ یو سلیپ آن مائی بیڈ اینڈ یو ول اویک، گو ٹو دی پلیسز اینڈ گیو امانت، اینڈ آفٹر دیٹ کم ٹو مدینہ۔ حضور نے کیا کہا؟ پھر سے سنو، اے علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا۔
مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ رات جب میں سویا تو ایسی چین کی نیند سویا کہ لائف میں ویسی چین کی نیند کبھی ملی نہیں. اپنے گھر میں سوئی چین کی نیند نہیں, ماں کی گود میں چین کی نیند نہیں, اور وہ بیڈ 40 کافر ویپن لے کر کے کھڑے ہیں, مرڈر کے لیے آئے ہیں, انٹینشن آف مرڈر ٹو کل ہی ہولی پروفیٹ. ٹارگیٹ پر ہے, بستر ٹارگیٹ پر ہے ڈس بلیورز کے. اور مولا علی بستر پر چین سے سو گئے. رات کو 2 بجے اگر 10 پولیس والے تیرے دروازے پر آ جائے, پوری فیملی کی نیند غائب ہو جائے گی. یہ کائے کو آ گئے, چاہے وہ بیچارے ڈیوٹی پہ آئے ہو. یہ تو مرڈرر ہیں, کلر ہیں. اوپن چیلنج کرتے ہوئے آئے کہ میں محمد عربی کو بستر پہ مار دوں گا. اس بستر پر علی سو گئے اور کہتے ہیں میں ڈیپلی سویٹلی ولیم بلیک کی بھاشا میں سلیپ سلیپ بیوٹی برائٹ ڈریمنگ ان دا جوائے آف نائٹ. اتنا ڈیپلی سویٹلی سو گئے, گہرائی سے. دیکھیں آپ وجہ کیا ہے. مولا علی اس مرد مومن کا نام ہے جو سمجھتا ہے موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ڈیتھ کین کم ان اینی کنڈیشن اینی ٹائم. تو مسلمانوں نے کہا اچھا, او مائی ڈیتھ یو کین کم اینی ٹائم, اوکے. You can come any condition, okay. I will make my condition good every time. میں اپنی حالت اچھی رکھوں گا تاکہ جب بھی تو آئے تو مجھے اچھی حالت میں لے جائے. تو کیسے چین سے سوئے گا آدمی جب یہ سمجھتا ہے کہ موت آ سکتی ہے, میں مر سکتا ہوں, تو سکون کہاں سے آوے. مولا علی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس لیے چین سے سو گیا کہ میرا موت کا خطرہ ہی ختم ہو گیا, موت کی میرا چانس ہی ختم ہو گیا. کیونکہ میرے نبی نے مجھ سے کہا بستر پہ سو جاؤ, صبح اٹھنا, امانت بانٹنا, پھر مدینے آنا. میں سمجھ گیا کہ کبھی بھی مجھے موت آ سکتی ہے, مگر آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت. کیونکہ میرے نبی نے گارنٹی لے لیا ہے صبح اٹھنا, امانت بانٹنا, پھر مدینے آنا. میرا اٹھنا ضروری, مدینے میں جانا ضروری, امانتیں بانٹنا ضروری. کیونکہ اگر میں مر گیا تو اٹھوں گا نہیں, امانت بٹے گی نہیں, مدینے پہنچوں گا نہیں. تو جس کی گارنٹی, آخری جملہ, جس کی گارنٹی نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے, علی. اور جس کی گارنٹی علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے, ولی. آخری بات کہ I have told you کہ Old Testament amended, New Testament amended, but Holy Quran is exist, no change. اس کا کارن یہ بھی ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا. اللہ محافظ ہے, حفاظت کرنے والا ہے قرآن کا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو توریت دیا تو توریت دیا, اہل بیت نہیں دیا. عیسیٰ مسیح نے انجیل دیا, اہل بیت نہیں دیا. اور مصطفیٰ جان رحمت نے جب قرآن دیا
تو ساتھ میں اہل بیت دیا. قیامت تک قرآن کو کوئی مٹا نہ سکے گا اور قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی قیامت تک کوئی مٹا نہ پائے گا. اس لیے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اشرفی چشتی ایسوسی ایشن کی جانب سے اور کاغولین بلے کی مساجد کے تعاون سے منعقدہ قرآن اور اہل بیت پر مشتمل یہ نورانی محفل صلاۃ والسلام اور دعا سے اختتام کو پہنچی. یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک انور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا. کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کربلا تیری قسمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا. حبیبی یا رسول اللہ صدقہ دو نورانی تن کا, صدقہ دو پیارے حسن کا, اور خون میں تر پیرہن کا صدقہ دے دو پنجتن کا. یا نبی سلام کا, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 مولاي صل وسلم دائما ابدا
العجم